پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے لیے کہنا ہے، حکم دینا ہے تو بھلائی کا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکنا ہے، جو شرعاً، شریعت اکارڈنگ ٹو شریعہ، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، بندے کو رب سے ملانے والا ہو، بھلائی والا حکم دینا ہے، اور اس برائی سے روکنا ہے جو شرعاً، عقلاً، اخلاقاً بری ہو، تاکہ تم دوسروں کو کامل بنا سکو، اور بندے کو ایسی چیز سے روکو جو اس کے اور رب تعالی کے درمیان دوری پیدا کرے، اور صبر، مصیبت کہتے ہیں جو چیز آپ کو پہنچتی ہے، تکلیف کی صورت میں، درد کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، اس پر صبر کرنا۔ صبر کا مطلب زبان سے شکایت نہ ہو، دل میں تنگی نہ، نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ شدائد، شدید کی جمع، محن، جو آپ کو ایسی بات جو تکلیف والی ہو، مرض آ جاتا ہے، غم آ جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، یعنی آپ کسی کو نیکی بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے آپ پر طعنے ہوں، طنز ہو، ملامت ہو، آپ کو برا بھلا کہا جائے، یا آپ کو اذیت پہنچائے، تو اس پر صبر کرو۔ جس کو تکلیف پہنچے وہ واویلا نہ کرے۔ شریعت ہمیں بہت سی نیکیوں کا اجر بتاتی ہے۔ کوئی نیکی کرو گے 10 گنا ملے گا، کوئی نیکی کرو گے 700 گنا ملے گا، اللہ چاہے دگنا کر دے، زیادہ کر دے، مگر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کا بدلہ بتایا بے حساب، صبر کرنے پر بے حساب اجر ملتا ہے، اور یہ ہمت کا کام ہے، تکلیف کی حالت میں صبر کرنا۔ انسان ہے، ہائے تکلیف بول پڑتے ہیں، مگر جو لوگ بال نوچیں، سینے پہ ہاتھ ماریں، رانوں پہ ہاتھ ماریں، واویلا کریں، یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں۔ عزم، عزیمت، دل پکا ہو، اور یہ عزم الامور کہا جن کاموں میں، جن باتوں میں شبہ نہ آ سکے، نہ ہی انہیں شک روک سکے، کوئی ڈاؤٹ ہونے ہی نہ پائے، آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ ہم لوگ کبھی چھوٹی سی تکلیف سے بھی گھبرا جاتے ہیں، اور زبان پر ہمارے شکایت آ جاتی ہے۔ یہ
ہمارے کچے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم پکے ہو جائیں یقین کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی، تو پھر انسان کی زبان سے وہی کلمے نکلتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، 16 مہینے کی عمر نبی پاک کی گود میں وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے ہمیں منع کیا ہے، خود آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ محبت کی وجہ سے، بیٹا میرا محبت اس سے جدا ہوا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے۔ اور حضور نے جو الفاظ ادا فرمائے، فرمایا اے میرے بیٹا یا ابراہیم، وفات کے بعد انہیں یا کہہ کے پکارا، تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں مگر زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہیں۔ ماں باپ ہوں، استاد ہوں، دوست ہوں، پیر و مرشد ہوں، ساتھی ہوں، بھلائی کے لیے کہنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ وہ شخص آپ کا دوست نہیں جو آپ کو برائی سے روکتا نہیں، بھلائی کے لیے کہتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گناہ میں وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ بندہ یہ دعا کرے یا اللہ مجھے ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں میرے لیے بخشش کا سامان ہو۔ جو تیری بارگاہ میں مجھے مقبول بنائے۔ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، بندوں کو بھی حکم دینے کو فرمایا یا نہیں فرمایا؟ بتائیے، بندوں کو کہا نا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ نے بندوں کو فرمایا یا نہیں فرمایا؟ وہ لوگ جو قرآن کی آیت پڑھتے تھے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، خارجی کلمہ تو پڑھتے تھے مگر دین سے نکلے ہوئے تھے، آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کلمت حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہو وہ سچا ہے مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ کیا مطلب؟ تم قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہو کہ حکم صرف اللہ کا، اسی قرآن میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، حکم دو۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔
ایک آیت پڑھیں دوسری چھوڑ دیں تو پھر یہ ہو سکتا نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو تم کیوں حکم چلا رہے ہو؟ بیوی پر، بچوں پر، اپنے ماتحت ملازموں پر۔ حکمران کہتے ہی حکمران ہے، حکومت، لفظ حکومت کا کیا مطلب ہے؟ حکم ہی دیتے ہیں نا۔ تو بندے بھی حکم دیتے ہیں، بندے بھی حکمرانی کرتے ہیں، مگر ان کے لیے کیا ہے؟ کس چیز کا حکم دیں؟ بھلائی کا، نیکی کا، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ غلط کام کے لیے کہنا، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ پیر ہو، وہ استاد ہو، وہ حکمران ہو، وہ لیڈر ہو، گناہ کے لیے، برائی کے لیے حکم دے اور نیکی سے روکے تو پھر اس کی بات مانی جا سکتی نہیں۔ حکم دینا ہی بھلائی کا ہے، نیکی کا ہے، غلط کام کا حکم نہیں دے۔ اب ماتحت ہے، ملازم ہے، باس، آقا کہہ رہا ہے انوائس غلط بناؤ، 4 روپے کی جگہ 20 روپے لکھو، چیز اتنے کی ہے اتنا لکھو۔ وہ ملازم ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا، نوکری میری ختم ہو جائے گی۔ بیوی یہ مجھے چھوڑ دے گا، نکال دے گا نکاح سے۔ اسی طرح حکمران ہے، آپ پہ کوئی سختی کر دیں گے تو سن لیں، حرام، غلط، برائی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر آپ مجبور ہیں، جان پر بن جائے کہ جی جان چلی جائے گی، اور آپ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر دل کی کراہت کا مطلب کہ دل اس پہ راضی نہ ہو، مجبوراً آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، اور آپ کو خطرہ ہے کہ میں نہیں کروں گا میری جان چلی جائے گی، اس کے لیے احکام آپ کو سنا چکا ہوں، اس میں آپ مجبور ہیں صرف وقتی طور پر، لیکن دل راضی ہو گیا۔ مثلاً کوئی آپ کو حرام کھانے کو کہے، نہیں تو مار دوں گا، اور آپ خوف میں ہیں کہ واقعی مار دیا جائے گا، یہ نہیں صرف دھمکی ہے، یہ واقعی مار دے گا، تو آپ نے وقتی طور پر اس کے دکھاوے کو کیا دل کی کراہت کے ساتھ، تو آپ مجبور شمار ہوں گے۔ اور ایک لمحے کو بھی دل راضی ہو گیا تو پھر آپ کے لیے وہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہمارے یہاں سود، رشوت، بھتہ، تاوان، ملاوٹ، کیا کیا چیزیں ہیں کروائی جا رہی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ پہلے تو ناپسند کرتے تھے، اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ 2 پیسے کمانے کے لیے کیا کچھ کھلا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو 2 پیسے مل جائیں گے، مگر گناہ بھی باقی رہے گا، اس کی پکڑ بھی ہوگی اور اس کا بھگتان بھی کرنا ہوگا۔